بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر جہنم کی تپش کو زمین پر محسوس کرنا ہو تو ملتان کی جون کے اس دوپہر کو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو جا، جہاں تارکول پگھل کر جوتوں کے تلووں سے چپکتا ہے اور سانس لینے پر پھیپھڑوں میں ہوا نہیں بلکہ آگ اترتی ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا، اسی جہنم کے دہانے پر، جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف چند سیکنڈوں پر ٹکا ہوا تھا۔ میرا نام سمیر ہے اور میری کل کائنات میری چھوٹی بہن ایمان ہے، جو اس وقت سول ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر پڑی خون کی ایک بوتل کی آس لگائے ہوئے تھی۔ میرے پاس اس کی زندگی بچانے کے لیے وقت کم تھا اور جیب بالکل خالی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر میں گر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں گر جاتا تو میری بہن ہمیشہ کے لیے سو جاتی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، ہر گاڑی میں AC چل رہا تھا اور شیشوں کے پیچھے بیٹھے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر ہوں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں ننگے پاؤں ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک میلا سا کپڑا اور پانی کی بوتل تھی جو اب گرم ہو کر ابل رہی تھی۔ میں نے ایک سفید رنگ کی بڑی گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ اندر ایک سوٹ میں ملبوس شخص بیٹھا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو منہ بنا کر ہاتھ کے اشارے سے ایسے دھتکارا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ صاحب، گاڑی صاف کر دوں؟ شیشہ بالکل چمکا دوں گا، صرف 100 روپے مزدوری دے دیں۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، اسے خون لگنا ہے صاحب، کام دے دیں۔ میں نے شیشے کے قریب منہ لے جا کر عاجزی سے کہا، مگر میری آواز شیشے کی موٹی تہ کو پار نہ کر سکی۔ اس شخص نے شیشہ نیچے کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، بس گاڑی تھوڑی سے آگے بڑھا دی۔ میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ برابر والی لین میں چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ یہ گاڑی اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ اس کے ٹائر ہی میرے قد کے برابر تھے۔ میں امید کی کرن لے کر اس کی طرف لپکا، شاید یہ امیر آدمی مجھے کام دے دے۔ میں نے کپڑا اٹھایا اور جلدی سے اس کے بونٹ پر مارا تاکہ اسے صاف کر کے کچھ کما سکوں۔ ابھی میں نے کپڑا پھیرا ہی تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ اس نے مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن رکھے تھے اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں سنبھل نہ سکا اور تپتی ہوئی سڑک پر کوہنیوں کے بل گر پڑا۔ سڑک اتنی گرم تھی کہ میری کھال جلنے کی بو مجھے خود محسوس ہوئی۔ وہ لڑکا میرے اوپر جھکا اور غرا کر بولا، اوئے فقیر کے بچے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ میلا کپڑا تم جیسوں کی اوقات ہے، میری گاڑی کی نہیں۔ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ گاڑی تیرے اوپر چڑھا دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درد جسمانی نہیں تھا بلکہ روح کا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، میں بھکاری نہیں ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، اگر پیسے نہیں دینے تو مت دو، لیکن مارتے کیوں ہو؟ اس لڑکے نے حقارت سے تھوکا اور بولا، محنت کر رہے ہو یا ڈرامہ؟ یہ سب تمہارے روز کے بہانے ہیں، چلو ہٹو راستے سے۔ گاڑی گندی کر دی تم نے۔ اس نے دوبارہ مجھے ٹھوکر مارنے کے لیے پاؤں اٹھایا، مگر میں جلدی سے گھسٹ کر پیچھے ہو گیا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور زور زور سے ہارن بجانے لگا تاکہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، میرا سر چکرا رہا تھا، گرمی کی شدت اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی، جیسے کسی نے ویڈیو گیم کا پاز بٹن دبا دیا ہو۔ ٹریفک کا شور جو کانوں کو پھاڑ رہا تھا وہ اچانک مدھم پڑ گیا۔ گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں دور ہوتی گئیں اور ایک گہرا سناٹا میرے ارد گرد چھا گیا۔ یہ خاموشی اتنی پراسرار تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، وہ لڑکا ابھی بھی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میری نظر سامنے سڑک پر پڑی جہاں سے گرمی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہاں کا منظر دھندلا رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور نہ ہی لو لگنے کا اثر تھا، کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ جدید سڑک اور اس کے آس پاس کی عمارتیں پانی کے عکس کی طرح ہل رہی تھیں اور ان کے پیچھے سے ایک دوسرا منظر ابھر رہا تھا، ایک قدیم ویران صحرائی راستہ جہاں ریت کے ٹیلے تھے اور آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا سرخ تھا، جیسے خون آلود ہو۔ مجھے لگا میں پاگل ہو رہا ہوں یا شاید مر چکا ہوں، مگر تبھی زمین میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ کسی بھاری مشینری کی تھرتھراہٹ نہیں تھی بلکہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی جو سیدھی میرے سینے میں گونج رہی تھی۔
دھم دھم دھم، یہ آواز قریب آتی گئی اور پھر لینڈ کروزر اور اس کے آگے کھڑی گاڑی کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ خالی تھی وہاں کی ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا اور ایک دیو ہیکل سفید گھوڑا نمودار ہوا۔ میں خوف سے اپنی جگہ جم گیا۔ ایسا گھوڑا میں نے فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا قد عام گھوڑوں سے کہیں زیادہ تھا اور اس کی جلد سفید سنگ مرمر کی طرح چمک رہی تھی، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سڑک سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھا اور اس کے ستموں سے گرد نہیں بلکہ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس گھوڑے پر ایک وجود بیٹھا تھا، سر سے پاؤں تک سیاہ شاہانہ لباس میں ملبوس اور چہرے پر نقاب۔ یہ کوئی عام سوار نہیں تھا۔ اس کی موجودگی سے ہی فضا کا درجہ حرارت بدل گیا تھا۔ وہ زرمینہ تھی، جنوب کے صحرائے جنات کی شہنشاہ، اور وہ اس وقت اپنی نادیدہ فوج کے ساتھ انسانوں کی دنیا سے گزر رہی تھی۔ عام انسانوں کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی، انہیں صرف گرمی کی شدید لہر محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے نے ایک زوردار ہنہناہٹ کی اور اپنی گردن موڑ کر سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ شہزادی نے لگام کھینچی اور گھوڑا رک گیا۔ لینڈ کروزر والا لڑکا جو مجھے دھکے دے رہا تھا وہ ابھی بھی ہارن بجا رہا تھا۔ اسے گھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی اس کے راستے میں کھڑا ہوں، حالانکہ میں فٹ پاتھ کے کنارے پر تھا اور میرے اور اس گاڑی کے درمیان وہ جناتی گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ لڑکا غصے سے چیخا، ابے ہٹتا ہے یا چڑھا دوں گاڑی تیرے اوپر؟ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا گیئر لگایا اور ایکسلریٹر دبا دیا۔ گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھی۔ اس کا رخ سیدھا گھوڑے کی ٹانگوں کی طرف تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ رک جاؤ، وہاں گھوڑا ہے، مگر آواز میرے گلے میں پھنس گئی۔ گاڑی کا بمپر جیسے ہی گھوڑے کی پچھلی سموں سے ٹکرانے لگا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ کسی بم پھٹنے جیسا تھا، لیکن وہاں کوئی بارود نہیں تھا۔ گھوڑے نے اپنی پچھلی ٹانگ سے ایک ہلکی سی ٹھوکر گاڑی کو رسید کی تھی اور وہ لوہے کی مضبوط لینڈ کروزر ایسے پچک گئی جیسے کاغذ کی بنی ہو۔ گاڑی کا اگلا حصہ بونٹ سمیت اندر کی طرف دھنس گیا اور انجن سے دھواں اور آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ گاڑی وہیں جھٹکا کھا کر بند ہو گئی۔ اندر بیٹھا وہ لڑکا اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس چیز سے ٹکرایا ہے، کیونکہ سامنے تو صرف خالی سڑک تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی خوفزدہ ہو کر گاڑیوں سے باہر نکل آئے کہ یہ گاڑی خود بخود کیسے تباہ ہو گئی، مگر مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ شہزادی کے پیچھے کھڑے غیر مرئی محافظ نے ہوا میں کوڑا لہرایا تھا جس کی ہوا نے گاڑی کا یہ حشر کیا تھا۔ شہزادی نے گھوڑے کو تھپ تھپایا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے کاخ کے پیچھے چھپی آنکھوں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ ایک بھاری اور پرسرار آواز میرے ذہن میں ابھری، جیسے وہ میرے کانوں میں نہیں بلکہ سیدھا میرے دماغ میں بات کر رہی ہو۔ اے خاک کے انسان، کیا تیری نظر وہ دیکھ سکتی ہے جو تیری نسل سے چھپا دیا گیا ہے؟ شہزادی کی آواز میں حیرت تھی اور ایک عجیب سا روپ بھی۔ میں کانپ رہا تھا، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادی نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا گیا، جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں گھوڑے کے قریب پہنچا تو مجھے اس کے جسم سے نکلتی ہوئی تپش محسوس ہوئی، جو سورج کی گرمی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ شہزادی نے نیچے جھک کر مجھے دیکھا اور کہا، میری سواری نے کوہکاف کے پہاڑوں سے لے کر ملتان کے صحراؤں تک کا سفر کیا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی گرد اس کے سموں پر جم گئی ہے جو اسے تکلیف دے رہی ہے۔ کیا تم میرے گھوڑے کے پاؤں دھو سکتے ہو؟ یہ سوال عجیب تھا بلکہ ناممکن تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ جہاں لوگ جمع ہو رہے تھے وہاں میں ایک نادیدہ گھوڑے کے پاؤں کیسے دھوتا؟ لیکن شہزادی کے لہجے میں حکم نہیں، ایک درخواست تھی، ایک ایسی مجبوری جو شاید صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں خود مجبوری کے انتہا پر تھا۔ میرے ہاتھ میں پانی کی وہی گرم بوتل تھی اور کندھے پر میلا کپڑا۔ میں نے کپڑا گیلا کیا اور ڈرتے ڈرتے گھوڑے کے اگلے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، صدمے سے ہوا میں ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی گیلا کپڑا گھوڑے کی سم سے مست ہوا، ایک سنسناہٹ میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ کھال سخت تھی جیسے لوہے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور پھر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
घोड़े के सुमों पर जमी हुई काली स्याह मिट्टी पानी के साथ बहने लगी। ये मिट्टी बहुत बदबूदार थी, जैसे सड़े हुए गोश्त की बू हो। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी उतरती गई, नीचे से खालिस सोने के सुम निकल आए, जिनकी चमक ने मेरी आंखों को खैरा कर दिया। जो पानी सड़क पर गिर रहा था वो गंदे नाले की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि ज़मीन पर गिरते ही वो शफाफ मोतियों की तरह चमकने लगता और उसमें से गुलाब और मोतिये की खुशबू आने लगी। ये मंजर इतना सहरंगेज था कि मैं अपनी सारी तकलीफ भूल गया। मैंने जल्दी जल्दी उसके चारों पांव धो दिए। मेरे हाथों में अजीब सी ठंडक आ गई थी, जैसे मैंने बर्फ को छू लिया हो। घोड़ा सुकून से खड़ा हो गया और उसने अपना सर झुकाकर मेरे कंधे को छुआ। ये उसका शुक्रिया अदा करने का अंदाज था। शहजादी बहुत खुश थी। उसने अपनी कमर से बंधी एक चमड़े की कदीम मशकीज़ा नमा छोटी सी बोतल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये ले इंसान, तूने जिन्नात की सवारी को पाक किया है। ये तेरा इनाम है। ये आबे शिफा है। इसका एक कतरा भी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसे बेचना मत, इसे सिर्फ पीना या पिलाना, और याद रखना, लालच इसकी तासीर को जहर बना देगा। मैंने कांपते हाथों से वो बोतल थाम ली। मेरी बहन, मुझे फौरन ईमान का ख्याल आया। ये पानी उसकी ज़िंदगी बचा सकता था। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद थी। मैंने बोतल को सीने से लगा लिया और शहजादी को शुक्रिया अदा करने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक पीछे से एक सख्त आवाज़ आई। ओए, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ट्रैफिक वार्डन की हैवी बाइक मेरे करीब आकर रुकी और उसने गुस्से में आकर मेरे हाथ पर अपना डंडा मारा। डंडा लगने की देर थी कि मेरे हाथ से वो कीमती बोतल छूट गई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बोतल सड़क के सख्त पत्थरों पर गिरी और उसका ढक्कन खुल गया। शफाफ चमकता हुआ पानी सड़क पर बहने लगा। नहीं! मेरे मुंह से एक चीख निकली। मैं दीवानों की तरह जमीन पर लेट गया और उस पानी को अपने हाथों में समेटने की कोशिश करने लगा, मगर तपती हुई सड़क और मिट्टी ने उसे चूस लिया था। सिर्फ गीली मिट्टी मेरे हाथों में रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बहन की जिंदगी मिट्टी में मिल गई थी। वार्डन मुझे गालियां दे रहा था कि मैंने ट्रैफिक ब्लॉक कर रखी है, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने रोते हुए ऊपर देखा। शहजादी की आंखों में अब अफसोस नहीं बल्कि जलाल था। सिग्नल खुल चुका था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और वह सफ़ेद घोड़ा एक छलांग लगाकर गाड़ियों के ऊपर से होता हुआ आसमान की तरफ परवास कर गया और देखते ही देखते बादलों में गुम हो गया। मैं खाली हाथ सड़क पर बैठा रह गया। ना शहजादी रही, ना वो पानी, और ना ही कोई उम्मीद। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस जगह वो पानी गिरा था वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ की काली सड़क का रंग बदलकर सफ़ेद हो रहा था और जून की शदीद गर्मी में वहाँ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ एसी लगा दिया हो। वार्डन जो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा था वो भी ठटक कर रुक गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे से बर्फ जैसी ठंडक उठ रही थी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी और उसका हाथ, जिसमें वो काला डंडा था, हवा में ही मौल्लक रह गया, क्योंकि उसके भारी बूटों के नीचे से निकलने वाली ठंडक ने उसे वहीं जमा दिया था। जून की चिलचिलाती धूप में जहां फजा में परिंदे भी गर्मी से गिर रहे थे, सड़क का वो मखसूस हिस्सा जहां आबे शिफा गिरा था किसी फ्रीजर की तरह ठंडा हो चुका था। वहां से बाकायदा सफ़ेद धुआं उठ रहा था, जैसे बर्फ की सीलों से उठता है। मैं अभी भी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा अपनी खाली हथेलियों को देख रहा था, जिन पर अब सिर्फ गीली मिट्टी लगी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस वार्डन का गिरेबान पकड़कर चीखूं कि तुमने मेरी बहन का कत्ल किया है। तुमने वो दवा ज़मीन पर गिरा दी जो आसमान से उतरी थी, मगर मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही घुट कर रह गई थी। वार्डन ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव सुन्न हो चुके थे। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या मुसीबत है? ये सड़क ठंडी कैसे हो गई? लोग जो अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए थे वो भी हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ उस मंजर को देख रहे थे। कोई कह रहा था कि उस लड़के ने जादू कर दिया है, कोई कह रहा था कि यह कयामत की निशानी है। एक आदमी ने हिम्मत करके अपना हाथ सड़क इस जगह पर रखा और फौरन चीख कर पीछे हट गया। अरे ये तो बर्फ है, बिल्कुल बर्फ। मैंने हसरत भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा जहां वो सफ़ेद घोड़ा गायब हुआ था। मेरी बहन अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और मेरे पास जो आखिरी उम्मीद थी वो उस वार्डन की फिरौनियत की नज़र हो गई थी। मैंने मिट्टी आलूद हाथों से अपना चेहरा छुपाया और वहीं सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, अपनी गुर्बत पर रोना आ रहा था। अचानक फ़ज़ा में फिर से वही तब्दीली महसूस हुई।
वो ठंडक जो सिर्फ सड़क के एक टुकड़े तक महदूद थी, अचानक फैलने लगी। सूरज की रोशनी मद्धम पड़ गई, जैसे किसी ने आसमान पर स्याह चादर तान दी हो। लोगों की आवाज़ें फिर से बंद हो गईं। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर मेरे कानों ने वो आवाज़ सुनी जिसे मैं अब पहचान चुका था। घोड़ों के टापों की आवाज़। लेकिन इस बार ये आवाज़ एक घोड़े की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लश्कर उतर रहा हो। ज़मीन बुरी तरह लरसने लगी। सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के शीशे थर थर कांपने लगे। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी सांस रुक गई। बादल फटे और उनमें से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 देवहेकल घड़सवार नीचे उतरे। सबसे आगे वही सफ़ेद घोड़ा था और उस पर वही स्याहपोश शहजादी ज़रमीना बराजमान थी। बाकी 11 घोड़े कोयले की तरह स्याह थे और उन पर देवहेकल मुहाफिज बैठे थे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं जो आग की तरह दहक रही थीं। ये मंजर आम लोगों की नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ अचानक हब्स और घुटन महसूस हो रही थी और वो खौफजदा होकर अपनी गाड़ियों में वापस घुस रहे थे। लेकिन वो वार्डन कुछ देख रहा था, शायद इसलिए कि उसने एक जन्नाती तोहफे की बेहरमती की थी। उसका पर्दा हट चुका था। वो उन 12 घड़सवारों को देखकर चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। शहजादी का घोड़ा हवा में तैरता हुआ सीधा वार्डन के सर पर आकर रुक गया। शहजादी की सुर्ख आंखों में अब रहम नहीं था, बल्कि एक ऐसा जलाल था जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी लंबी उंगली से वार्डन की तरफ इशारा किया। एक ऐसी गूंजदार आवाज़ मेरे दिमाग में उभरी जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। ऐ मिट्टी के पुतले, तूने इस दवा को खाक में मिलाया जो एक जिंदगी बचा सकती थी। तूने अपनी ताकत के नशे में एक मजबूर का सहारा छीना। अब अपनी ताकत का मजा चख। शहजादी की उंगली से एक सुर्ख शुआ निकली और सीधी वार्डन के सीने में पेवस्त हो गई। वार्डन, जो पहले सर्दी से जम रहा था, अचानक ऐसे तड़पने लगा जैसे उसे तंदूर में डाल दिया गया हो। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। पसीना उसके जिस्म से ऐसे बहने लगा जैसे बारिश हो रही हो। वो ज़मीन पर लेटकर लोटियां खाने लगा, अपने कपड़े फाड़ने लगा। उसे लग रहा था कि उसके जिस्म के अंदर आग लग गई है। वो लोगों के कदमों में गिरकर माफिया मांग रहा था। मुझे बचा लो, मैं जल रहा हूँ, मुझे पानी दो। लेकिन लोग हैरान थे कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर वहाँ कोई आग नहीं थी। शहजादी ने घोड़े का रुख मेरी तरफ मोड़ा। उसके मुहाफिजों ने एक दायरा बना लिया था जिसके अंदर सिर्फ मैं और शहजादी थे। वो नीचे झुकी। इस बार उसकी आवाज़ में वो रोब नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शफकत थी। समीर, उठो। मैं कांपते हुए खड़ा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे आंसुओं की वजह से वापस आए हैं। शहजादी ने कहा, तुम्हारा पानी गिर गया, लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं गिरे। हम जिन्नात नियतों की खुशबू सूंघ सकते हैं। तुमने अपनी बहन की खातिर मेरी सवारी के पैर धोए। तुमने बिना किसी लालच की खिदमत की। हम किसी का उधार नहीं रखते। शहजादी ने अपना अबाए की आस्तीन से एक सुनहरी रंग का चमकदार टुकड़ा निकाला। ये देखने में काम स्पंज जैसा था जो गाड़ियां धोने के काम आता है, लेकिन उसमें से कैसी रोशनी फूट रही थी जो आंखों को खैरा कर रही थी। ये सुनहरी स्पंज है। शहजादी ने वो स्पंज मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने वो उसे छुआ, मुझे लगा मैंने सूरज की शुआ को मुट्ठी में कैद कर लिया हो। वो गर्म था, मगर जला नहीं रहा था, बल्कि ताकत दे रहा था। उसे संभाल कर रखना। शहजादी की आवाज़ मेरे जहन में गूंजी। आज तक तुम लोगों की गाड़ियों की मैल धोते रहे हो और बदले में धुतकार मिलती रही है, लेकिन आज के बाद तुम जिस गाड़ी पर यह स्पंज फेरोगे, वो गाड़ी ना सिर्फ नई हो जाएगी, बल्कि जब तक उसका मालिक नेक नियत रहेगा, वो गाड़ी कभी पुरानी नहीं होगी और ना ही उसका कभी एक्सीडेंट होगा। ये तुम्हारा रिस्क है और तुम्हारी बहन की जिंदगी का वसीला, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहजादी की आवाज़ सख्त हो गई। शर्त यह है कि तुम अमीरों से उनकी गाड़ी धोने का डबल मुआवजा लोगे, और अगर कोई गरीब साइकिल या मोटरसाइकिल वाला आ जाए तो उसे मुफ्त होकर दोगे। जिस दिन तुमने लालच किया और गरीब से पैसे मांगे, ये स्पंज रेत बनकर बिखर जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने जल्दी से सर हिलाया। मुझे मंजूर है, मुझे 100% मंजूर है। शहजादी की आंखों में एक मुस्कुराहट तैर गई, जिसे मैंने काब के पीछे भी महसूस कर सकता था। जाओ, अपनी बहन का इलाज करवाओ। ये कहकर उसने लगाम खींची। 12 घोड़े एक साथ हनहनाए और एक तूफान की तरह धूल उड़ाते हुए दोबारा आसमान की तरफ परवास कर गए। सड़क पर अब सिर्फ मैं खड़ा था,
میرے ہاتھ میں وہ سنہری اسپنج تھا اور سامنے وہی ٹریفک کا شور دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ وارڈن کو لوگ اٹھا کر سائڈ پر لے جا رہے تھے، جو ابھی بھی ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں ابھی بھی حیرانی کے عالم میں تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں موجود اسپنج کی حرارت مجھے یقین دلا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ مجھے فوراً پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایمان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سگنل کھل چکا تھا لیکن ٹریفک آہستہ چل رہی تھی۔ ایک پرانی صحیح مہران گاڑی جس کا رنگ اڑ چکا تھا اور جگہ جگہ سے ڈنٹ پڑے ہوئے تھے میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جو پریشان لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور شیشہ کھٹکھٹایا۔ صاحب، گاڑی دھو دوں؟ چمکا دوں گا بالکل۔ اس آدمی نے مجھے میرے ہاتھ میں موجود عجیب سے سنہری اسپنج کو دیکھا۔ بیٹا، یہ گاڑی اب کیا چمکے گی؟ یہ تو کباڑ ہو چکی ہے۔ میں تو اسے مکینک کے پاس لے جا رہا ہوں۔ بیچنے کا ارادہ ہے مگر کوئی کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں لے رہا۔ میں نے کہا، صاحب آپ بس آزما کر دیکھ لیں، اگر پسند نہ آئے تو پیسے مت دیجیے گا، صرف 5 منٹ دے دیں۔ اس آدمی نے شاید میرے چہرے کی مایوسی دیکھ لی۔ اس نے کہا، چلو دھو دو، ویسے بھی ٹریفک جام ہے، لیکن میرے پاس دینے کو صرف 200 روپے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر وہ سنہری اسپنج پانی کی بالٹی میں ڈبویا۔ بالٹی کا پانی فوراً سنہرا ہو گیا، جیسے اس میں سونا گھول دیا گیا ہو۔ میں نے جیسے ہی وہ گیلا اسپنج گاڑی کے بونٹ پر رکھا، میرے ہاتھ خود بخود چلنے لگے۔ مجھے زور نہیں لگانا پڑ رہا تھا، اسپنج خود پھسل رہا تھا اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ جہاں جہاں سے اسپنج گزرتا وہاں سے پرانا اکھڑا ہوا پینٹ غائب ہو جاتا اور اس کی جگہ بالکل نیا کمپنی کا اصلی سفید پینٹ نکل آتا۔ جو ڈینٹ سالوں پرانے تھے وہ ایسے باہر نکل آئے جیسے لوہا خود بخود سیدھا ہو رہا ہو۔ بمپر جو لٹک رہا تھا وہ جڑ گیا، شیشے جو دھندلے تھے وہ ہیرے کی طرح شفاف ہو گئے۔ 2 منٹ کے اندر وہ کھٹارا مہران گاڑی ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی شو روم سے 0 میٹر نکلی ہو۔ اس آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، کبھی گاڑی کو دیکھتا کبھی مجھے۔ یہ کیسے کیا تم نے؟ یہ تو میری گاڑی نہیں لگ رہی، یہ تو بالکل نئی ہو گئی ہے۔ آس پاس کی گاڑیوں والے بھی رک کر دیکھنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ جادو کیسے ہوا۔ اس آدمی نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے بٹوا نکالا۔ بیٹا، تم کوئی عام دھونے والی نہیں ہو، یہ لو۔ اس نے مجھے 5000 کا نوٹ پکڑایا۔ میں نے کہا، صاحب یہ زیادہ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نوٹ میری مٹھی میں بند کر دیا اور بولا، رکھ لو بیٹا، تم نے تو میری لاکھوں کی گاڑی بنا دی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور خوشی خوشی چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں 5000 روپے تھے، ایمان کی دوا کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ ایک اور بڑی گاڑی آ کر رکی، پھر ایک اور۔ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے ہاتھ میں جادو ہے۔ لوگ لائنیں لگے آنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا میری گاڑی دھو دو، کوئی کہہ رہا تھا منہ مانگے پیسے لے لو۔ میں نے شہزادی کی شرط یاد رکھی، میں نے امیروں سے ڈبل پیسے مانگے، کسی نے انکار نہیں کیا، سب خوشی خوشی دینے کو تیار تھے، کیونکہ ان کی پرانی گاڑیاں نئی ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی 3-4 گاڑیاں دھوئیں، میری جیب پیسوں سے بھر گئی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے بھاگا۔ مجھے مزید پیسے نہیں چاہیے تھے، مجھے ابھی صرف ایمان کی سانسیں چاہیے تھیں۔ میں بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا، وارڈ میں جا کے ڈاکٹر کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور کہا، ڈاکٹر صاحب یہ لیں، یہ پیسے لیں، جلدی سے خون کا انتظام کریں، میری بہن بچنی چاہیے۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ یہ غریب لڑکا اتنے پیسے کہاں سے لے آیا، مگر اس نے سوال نہیں کیا اور علاج شروع کر دیا۔ ایمان کو خون لگ گیا، اس کے پیلے پڑتے چہرے پر سرخی آنے لگی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ کا اور اس رحم دل جنزادی کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ سڑک پر ہونے والا وہ واقعہ صرف سڑک تک محدود نہیں رہا تھا۔ وہ ویڈیوز جو لوگوں نے بنائی تھی وہ جنگل کی آگ کی طرح انٹرنیٹ پر پھیل چکی تھیں۔ ملتان کا جادوگر لڑکا، گاڑی کو نیا کرنے والا تلسماتی اسپنج، یہ سرخیاں ہر موبائل سکرین پر چل رہی تھیں، اور یہ خبر شہر کے اس علاقے میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں اندھیرا راج کرتا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا مافیا ڈان سکندر، جو گاڑیوں کی چوری اور سمگلنگ کا بادشاہ تھا، اپنے اڈے پر بیٹھا موبائل سکرین پر مجھے گاڑی دھوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سگار کا کش لگایا اور اپنے دائیں ہاتھ کالے خان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ لڑکا اور اس کا یہ کھلونا مجھے آج رات میرے قدموں میں چاہیے۔ اگر یہ اسپنج میرے پاس آ گیا تو ہم پرانی چوری کی گاڑیوں کو نیا کر کے کروڑوں کمائیں گے۔ جاؤ اٹھا لاؤ اسے،
सिकंदर ने सगार का लंबा कश लेते हुए धुआं फजा में छोड़ा और उसकी आंखों में लालच की वो चमक थी जो किसी भूखे भेड़िए की आंखों में शिकार को देखकर होती है। काले खान ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और अपने साथियों को इशारा किया। वो जानते थे कि सिकंदर का हुक्म टालने का मतलब मौत है। चंद लम्हों बाद ही काले शीशों वाली दो बड़ी गाड़ियां अंधेरे में डूबे हुए गोदाम से निकलकर शहर की रोशन सड़कों की तरफ दौड़ पड़ी। उधर मैं अस्पताल के वार्ड में ईमान के सरहाने बैठा उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। खून की बोतल लगने के बाद उसकी सांसें बहाल हो चुकी थी और उसके जर्द चेहरे पर जिंदगी की लाली लौट आई थी। मैंने जेब में हाथ डाला। वो सुनहरी स्पंज वहां मौजूद था और उसकी हल्की हल्की हरारत मुझे तसल्ली दे रही थी कि अब हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। मैंने ईमान की पेशानी चूमी और नर्स से कहा कि मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, कुछ ज़रूरी सामान और फल लाने हैं। मेरा इरादा था कि रात होने से पहले एक दो और गाड़ियां धो लूं ताकि मज़ीद पैसे जमा हो जाएं और हम किराए के उस बदबूदार कमरे से निकलकर किसी अच्छी जगह मुंतकिल हो सके। मैं अस्पताल से बाहर निकला तो रात का अंधेरा फैल चुका था। मुल्तान की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई थी मगर हब सब भी बरकरार था। मैं फुटपाथ पर चलता हुआ उस चौक की तरफ बढ़ रहा था जहां मैंने सुबह काम किया था। अभी मैं एक सुनसान गली के मोड़ पर पहुंचा ही था कि अचानक दो स्याह रंग की वेगो गाड़ियां मेरे आगे और पीछे आकर रुक गईं। टायरों की चिड़चिड़ाहट ने रात के सकूत को तोड़ दिया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने भागने के लिए पीछे मुड़ना चाहा मगर पीछे वाली गाड़ी से चार हट्टे कट्टे मसल्ला आदमी उतर चुके थे और आगे वाली गाड़ी से काले खान नमदार हुआ। उसका चेहरा चीचक के दागों से भरा हुआ था और उसके गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है। ओए जादूगर, काले खान की भारी आवाज गूंजी। बड़ा नाम सुना है तेरा, सुना है मिट्टी को सोना बना देता है। चलो, हमारे साहब भी तुम्हारा ये कमाल देखना चाहते हैं। मैं खौफ से कांपने लगा। मैं समझ गया कि ये लोग कौन हैं। मैंने पीछे हटते हुए कहा, भाई, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे जाने दो। मेरे पास जो पैसे हैं वो ले लो। मैंने अपनी जेब से वो सारे पैसे निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिए जो मैंने कमाए थे। काले खान ने एक जोरदार कहका लगाया और मेरे हाथ पर ठोकर मारी। सारे नोट हवा में बिखर गए। हमें ये कागज के टुकड़े नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो तेरी जेब में छुपी है, वो निकालो। उसकी नज़रें मेरी जेब पर जमी थी जहाँ स्पंज का उभार साफ नजर आ रहा था। मैंने फौरन अपना हाथ जेब पर रख लिया। ये नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। ये मेरी बहन की जिंदगी है, ये किसी की अमानत है, मैंने घिघियाते हुए कहा। काले खान का चेहरा सख्त हो गया। प्यार से नहीं मानेगा तू, तरीका हमें और भी आता है। उसने इशारा किया। दो आदमी मेरी तरफ लपके। मैंने मुज़ाहमत करने की कोशिश की। मैं चीखा, बचाओ बचाओ, मगर सुनसान सड़क पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। एक आदमी ने पीछे से मेरे मुंह पर बदबूदार कपड़ा रखा और दूसरे ने मेरे पेट में घुटना मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो काले खान की मकरू हंसी थी और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत बड़े और पुराने गोदाम में था। मेरे हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और मुझे एक लोहे की कुर्सी के साथ बांधा गया था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था और मुंह का जायका कड़वा था। सामने एक बड़ी मेज़ पर मेरा सुनहरी स्पंज रखा था और उसके गिर्द सिकंदर और उसके लोग खड़े थे। गोदाम में पेट्रोल और डीजल की बू फैली हुई थी। सिकंदर ने वो स्पंज उठाया। उसकी आंखों में हवस थी। तो ये है वो मामूली सा टुकड़ा जिसने पूरे शहर में धूम मचा रखी है। सिकंदर ने स्पंज को उलट पुलट कर देखा। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, साहब, इसे मत छेड़ें, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ नेक नीयत के लिए है। अगर आपने इसे लालच से इस्तेमाल किया तो ये तबाही मचा देगा। अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दें, ये मेरी रोजी रोटी है। सिकंदर ने मेरी तरफ देखा और हकारत से हंसा। नेक नीयत? ओए फकीर, नीयत ताकतवर की होती है, कमज़ोर की कोई नीयत नहीं होती। आज से ये स्पंज मेरा है। मैं इससे ये सारी चोरी की गाड़ियां नहीं करूंगा और फिर इन्हें बेचकर करोड़ों कमाऊंगा। अब तू देख मेरा जादू। सिकंदर ने स्पंज को पानी की बाल्टी में डुबोया। अजीब बात यह थी कि जब मैं उसे डुबोता था तो पानी सुनहरा और खुशबूदार हो जाता था, मगर जब सिकंदर ने डुबोया तो पानी का रंग गहरा काला हो गया और उसमें से गंदे नाले जैसी बदबू उठने लगी। लेकिन सिकंदर की आंखों में लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसने उस तब्दीली को नज़रअंदाज कर दिया।
اس نے گیلا اسپنج اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی ایک مہنگی ترین گاڑی جو شاید حال ہی میں چوری کی گئی تھی کہ بونٹ پر رکھ دیا۔ دیکھو، سب دیکھو، اب یہ گاڑی کیسے چمکتی ہے، سکندر نے جوش سے کہا اور اسپنج کو گاڑی کی سطح پر رگڑنا شروع کیا۔ میں خوف سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شہزادی کی شرط کیا تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسپنج گاڑی پر پھسلنے کی بجائے چپکنے لگا۔ جہاں جہاں سکندر نے اسپنج پھیرا وہاں سے گاڑی کا پینٹ صاف ہونے کی بجائے بلبلے چھوڑنے لگا۔ ایک خوفناک ہس ہس کی آواز آئی جیسے تیزاب لوہے کو کھا رہا ہو۔ اچانک گاڑی کے بونٹ سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ دھواں سفید نہیں بلکہ زہریلا سبز رنگ کا تھا۔ سکندر چیخا اور پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلایا۔ گاڑی کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اسپنج نے گاڑی کے لوہے کو گلا دیا تھا۔ بونٹ میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے تھے اور گاڑی کا ڈھانچہ ایسے پگھل رہا تھا جیسے موم بتی پگھلتی ہے۔ گودام میں تیزاب کی بو اتنی شدید ہو گئی کہ وہاں کھڑے لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کالی خان اور باقی غنڈے خوفزدہ ہو کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ سکندر نے غصے میں آ کر اسپنج کو زمین پر پھینک دیا، مگر اسپنج زمین پر گرتے ہی دوبارہ اپنی اصلی سنہری حالت میں آ گیا اور اس میں سے وہی پاکیزہ روشنی نکلنے لگی۔ سکندر کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کی پسندیدہ گاڑی اب لوہے کا ایک کباڑ بن چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور میری طرف لپکا۔ تو نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، تو نے اس پر کوئی منتر پڑھا ہے۔ سکندر نے میرا گریبان پکڑا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے بتا اس کا توڑ کیا ہے، ورنہ میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔ اس نے مجھے کرسی سمیت زمین پر گرا دیا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو منع کیا تھا صاحب، یہ شہزادی کا تحفہ ہے، یہ صرف ایمانداری سے چلتا ہے۔ آپ کا لالچ اسے زہر بنا رہا ہے، مجھے چھوڑ دیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میری بات سن کر سکندر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ شہزادی؟ کون سی شہزادی؟ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا۔ کالے خان، اس کا چمڑا ادھیڑ دو جب تک یہ اسپنج کو میرے لیے کام کرنے کے قابل نہیں بناتا۔ اسے سانس بھی مت لینے دینا۔ کالے خان نے دیوار سے ایک موٹا چمڑے کا کوڑا اتارا۔ میں زمین پر پڑا تھا، میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں بالکل بے بس تھا۔ کالے خان نے پہلا کوڑا مارا، میرے جسم سے چیخ نکل گئی، درد کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ دوسرا وار، تیسرا وار، میرا کرتا پھٹ گیا اور میری پیٹھ لہو لہان ہو گئی۔ میں درد سے تڑپ رہا تھا مگر سکندر ہنس رہا تھا۔ بول کیسے کام کرے گا یہ؟ وہ چیخ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ درد کی شدت سے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن کا چہرہ یاد آیا، پھر اس رحم دل شہزادی کا خیال آیا۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، اے اللہ کے نیک بندو، میری مدد کرو۔ میں نے وعدہ نہیں توڑا، میں نے لالچ نہیں کیا، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ کالے خان نے آخری بار کرنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگا، لیکن وہ کوڑا میرے جسم پر نہیں لگا۔ اچانک گودام کی فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ چھت پر لگے بڑے بڑے لوہے کے پنکھے چلتے چلتے رک گئے اور بلب پھڑپھڑانے لگے۔ گودام کی اونچی ٹین کی چھت پر ایک زوردار آواز آئی، دھم، جیسے کوئی بہت وزنی چیز آسمان سے چھت پر گری ہو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ سکندر نے اوپر دیکھا، یہ کیا آواز تھی؟ کالے خان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ پھر دوسری آواز آئی، دھم۔ یہ آواز کسی ہتھوڑے کی نہیں تھی، یہ وہی آواز تھی جو میں سگنل پر سن چکا تھا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز۔ لیکن اس بار یہ آواز اتنی شدید تھی کہ گودام کی دیواروں سے مٹی جھڑنے لگی۔ سکندر خوفزدہ ہو کر چلایا، کون ہے چھت پر؟ دیکھو جا کر۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ہلتا، گودام کی چھت کا ایک بڑا حصہ دھماکے سے نیچے گر گیا۔ دھول اور مٹی کا طوفان اٹھا۔ ملبے کے درمیان سے چاند کی روشنی اندر آئی اور اس روشنی میں جو منظر دکھائی دیا اس نے وہاں موجود ہر شخص کا خون خشک کر دیا۔ چھت کے ٹوٹے ہوئے حصے سے وہ دیو ہیکل سفید گھوڑا چھلانگ لگا کر سیدھا گودام کے بیچ میں اترا۔ اس کے نتنوں سے آگ نکل رہی تھی اور اس کی سرخ آنکھیں سکندر پر جمی تھی۔ اس کی پیٹھ پر شہزادی زرمینہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی ننگی تلوار تھی جو بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے پیچھے چھت کے سوراخوں سے مزید کالے گھوڑے اور ان کے سوار اندر کود رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے تھے۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے مگر ان کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ شہزادی نے گرجدار آواز میں کہا، رک جاؤ اے ظالموں،
اس کی آواز سے گودام کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تم نے میری رایا پر ہاتھ اٹھایا ہے، تم نے ایک مظلوم کا خون بہایا ہے، آج تمہاری خیر نہیں۔ شہزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور سیدھا سکندر کی طرف لپکا۔ میں زمین پر پڑا اپنی دھندلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انصاف آ چکا تھا، اور یہ انصاف انسانی عدالت کا نہیں تھا، یہ کوہکاف کا انصاف تھا جو نہ تو دلیل مانگتا ہے اور نہ ہی اپیل سنتا ہے۔ شہزادی زرمینہ کا سفید گھوڑا ہوا میں تیرتا ہوا سکندر کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ قابل دید تھی۔ وہ شخص جو پورے شہر کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا اس وقت ایک بھیگی بلی کی طرح کانپ رہا تھا۔ سکندر نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی کمر سے پسٹل نکالا اور چیختا ہوا بولا، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس نے ایک کے بعد ایک فائر کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گودام گونج اٹھا، فضا میں بارود کی بو پھیل گئی، مگر وہ گولیاں شہزادے یا اس کے گھوڑے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں ایسے پگھل گئیں جیسے موم بتی کی بوندیں اور سیسے کے گرم قطروں کی صورت میں زمین پر گر کر چھن چھن کرنے لگی۔ سکندر کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر حلقوں سے باہر آ گئیں۔ اسے اپنی جدید ٹیکنالوجی، اس قدیم جادو کے سامنے ریت کی دیوار محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اے مٹی کے پتلے، تو آگ کو لوہے سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی۔ تلوار کی نوک سے نیلی روشنی کی ایک لہر نکلی جس نے سکندر کے ہاتھ سے پسٹل ایسے جھٹک دیا جیسے کسی نے گرم کوئلہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہو۔ سکندر درد سے چیخا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ سفید گھوڑا اس کے بالکل سر پر کھڑا تھا اور اس کے نتنوں سے نکلتی ہوئی گرم ہوا سکندر کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ شہزادی نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، تم نے ایک امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی، تم نے ایک مجبور کے رزق کو چھینا۔ تم جیسے لوگوں کی سزا موت نہیں بلکہ عبرت ہے۔ کالے خان اور اس کے باقی ساتھی جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں باقی 11 سیاہ پوش سواروں نے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں موجود آگ کے کوڑے فضا میں لہرائے اور جب وہ کوڑے زمین پر پڑے تو گودام کا فرش لرز اٹھا۔ کالے خان نے زمین پر گر کر ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں، میں تو صرف نوکر ہوں، مجھے مت ماریں۔ لیکن جنات کی عدالت میں ظالم کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ ایک سوار نے اپنا کوڑا کالے خان کی ٹانگوں پر مارا۔ کوڑا لگتے ہی اس کی ٹانگیں ایسے اکڑ گئیں جیسے لکڑی کی ہو گئی ہوں۔ وہ اب زندگی بھر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سکندر نے آخری کوشش کے طور پر مجھے ڈھال بنانے کا سوچا۔ وہ میری طرف لپکا تاکہ مجھے پکڑ کر دھمکی دے سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا سفید گھوڑے نے اپنی پچھلی ٹانگوں سے ایک زوردار دلتی ہوا میں چلائی۔ یہ وار سیدھا سکندر کے سینے پر لگا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز واضح سنائی دی۔ سکندر کسی فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھلا اور گودام کی دوسری طرف پڑی ہوئی اپنی ہی تباہ شدہ گاڑی کے ملبے میں جا گرا۔ وہ گاڑی جسے اس نے میرے اسپنج سے برباد کیا تھا، اب اسی کا لوہا اس کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر اس کی آنکھیں چھت پر ٹک گئی تھیں اور وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ اس کا دماغ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لا کر ہمیشہ کے لیے معاف ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو گاڑیوں کا بادشاہ بننا چاہتا تھا اب خود ایک تباہ شدہ گاڑی کا حصہ بن چکا تھا۔ لوہے اور گوشت کا ایک عبرتناک ڈھیر، اس کے جسم سے بہنے والا خون گاڑی کے کالے تیل کے ساتھ مل کر فرش پر ایک بھیانک نقشہ بنا رہا تھا جو وہاں موجود ہر شخص کے لیے خاموش پیغام تھا۔ شہزادی نے اپنے گھوڑے کا رخ میری طرف موڑا۔ میں ابھی بھی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، میرا جسم زخموں سے چور تھا اور میری پیٹھ سے خون رس رہا تھا۔ شہزادی نے اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں پاؤں کی رسیاں خود بخود کھل کر گر گئیں۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھکا دیا۔ شہزادی گھوڑے سے نیچے نہیں اتری، بس اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ سمیر، تم نے امتحان پاس کر لیا ہے، تم نے درد سہا مگر اصول نہیں توڑا۔ یہ سنہری اسپنج اب تمہارا ہے، اسے اٹھا لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا وہ اسپنج اٹھایا۔ عجیب بات تھی کہ اتنی تباہی اور آگ کے باوجود وہ اسپنج بالکل صاف اور چمکدار تھا۔ اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے مٹھی میں دبایا میرے جسم کے سارے زخموں میں ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ ٹھنڈک صرف جلد تک محدود نہیں تھی بلکہ میری روح تک سرایت کر گئی، جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں اتر گئی ہو اور میں نے کوئی نئی زندگی پالی ہو۔ شہزادے نے ایک آخری بات کہی جو میرے دل پر نقش ہو گئی۔ یاد رکھنا سمیر، یہ دنیا ظاہر پرست ہے، یہ تمہارے ہنر کو جادو کہے گی اور تمہاری سچائی کو پاگل پن، لیکن جب تک تم غریبوں کے لیے اپنا دل بڑا رکھو گے
میری سواری تمہاری حفاظت کرے گی، اور ہاں، جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے کبھی مت بھولنا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگائے۔ چھت کے ٹوٹے ہوئے حصے سے چاندنی کا ایک ستون نیچے آ رہا تھا۔ وہ تمام سوار اسے روشنی کے ستون کے ذریعے دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ میں گودام میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میرے ارد گرد مافیا کے لوگ بے ہوش یا نیم پاگل حالت میں پڑے تھے، اور میرے ہاتھ میں میری قسمت، وہ سنہری اسپنج، جگمگا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا ہسپتال پہنچا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں بھاگتا ہوا وارڈ کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں ایک فائل کے گرد جمع تھے اور حیرت سے سر ہلا رہے تھے۔ میں نے کانپتے قدموں سے ایمان کے بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ زردی نہیں تھی جو موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، بلکہ گلاب کی سی تازگی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، مبارک ہو نوجوان، تمہاری بہن خطرے سے باہر ہے۔ بلکہ حیرت کی بات ہے کہ اس کی رپورٹ بالکل نارمل آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے اسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ پانی جو سڑک پر گر گیا تھا، اس کی تاثیر شاید ہوا میں شامل ہو کر میری بہن تک پہنچ گئی تھی، یا شاید یہ میری نیک نیت کا پھل تھا۔ میں ایمان کو لے کر گھر آ گیا۔ اب میرے پاس سکندر کے اڈے سے اٹھائے ہوئے پیسے نہیں تھے، مگر میرے پاس وہ ہنر تھا جو دنیا کے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ملتان شہر میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا سروس اسٹیشن کھلا جس کا نام شاہی سواری تھا۔ یہ کوئی عام سروس اسٹیشن نہیں تھا۔ یہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ لوگ دور دور سے اپنی پرانی کھٹارہ گاڑیاں لے کر آتے، اور جب وہ گاڑیاں شاہی سواری سے باہر نکلتی تو بالکل نئی نکور ہو چکی ہوتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سروس اسٹیشن کا مالک سمیر کوئی ولی ہے یا کوئی بہت بڑا جادوگر، کیونکہ وہ جو کیمیکل استعمال کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ لیکن حقیقت صرف میں جانتا تھا۔ میں نے شہزادی کی شرط پر سختی سے عمل کیا۔ امیروں سے میں منہ مانگی قیمت لیتا اور وہ خوشی خوشی دیتے، جبکہ غریبوں کی سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اور ٹیکسیاں میں بالکل مفت ہوتا، یہاں تک کہ ان کی مرمت بھی اپنے خرچے سے کروا دیتا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے ایمان کی شادی ایک بہت اچھے گھرانے میں کر دی اور خود بھی خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل راز تو ابھی بھی باقی تھا۔ آج بھی جب میں شہر کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہوں، میرے سروس اسٹیشن پر ایک عجیب معمول ہے۔ ہر جمعرات کی دوپہر جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، میں اپنے ملازموں کو چھٹی دے دیتا ہوں۔ سروس اسٹیشن کا مین گیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور میں اکیلا اپنے ہاتھوں میں وہی سنہری اسپنج اور پانی کی بالٹی لے کر صحن میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لوگ دیواروں کی دراڑوں سے جھانک کر دیکھتے ہیں، اور جو وہ دیکھتے ہیں اس پر انہیں یقین نہیں آتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سمیر پاگل ہو گیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں خالی ہوا میں پانی ڈال رہا ہوں، خالی ہوا میں اسپنج رگڑ رہا ہوں، اور ہوا میں ایسے ہاتھ پھیر رہا ہوں جیسے کسی بہت بڑی چیز کو دھو رہا ہوں۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا ہے مگر دماغ چل گیا ہے، بچپن کی گرمی نے اثر ڈال دیا ہے، اسی لیے ہواؤں کو دھوتا رہتا ہے۔ وہ نادان نہیں جانتے کہ میں ہوا کو نہیں دھوتا رہا۔ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ٹھیک اسی وقت وہاں فضا میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ سفید دیو ہیکل گھوڑا آسمان سے اتر کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر وہی شہزادی زرمینہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی نادیدہ سواری پر ہر ہفتے میرے پاس لاتی ہے تاکہ میں اس کے سموں سے دنیا بھر کی گرد صاف کر سکوں۔ میں بڑے چاو سے اس گھوڑے کو نہلاتا ہوں، اس کے سنہری سموں کو چمکاتا ہوں، اور شہزادی وہیں گھوڑے پر بیٹھی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ مجھے پیسے نہیں دیتی، ہیرے جواہرات نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے نقاب ذرا سے سرکاتی ہے اور ایک مسکراہٹ میری طرف اچھالتی ہے۔ وہ مسکراہٹ جو میرے لیے کائنات کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس ایک لمحے میں مجھے لگتا ہے کہ میں زمین پر نہیں بلکہ ستاروں کے درمیان کھڑا ہوں، جہاں زبان کی نہیں بلکہ دل کی بولی سمجھی جاتی ہے۔ ایک بار میرے ایک نئے ملازم نے چھپ کر یہ منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ جب میں خالی ہوا میں اسپنج چلا رہا تھا تو وہ پیچھے سے آیا اور بولا، صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، عارف یہ تمہیں کچھ نہیں نظر آ رہا، مگر مجھے یہاں میری پوری کائنات نظر آ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک زوردار دھکا لگا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے پیچھے ہٹایا ہو، اور وہ کئی فٹ دور جا گرا۔
وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا اور پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ سمیر کے سروس اسٹیشن پر جنات کا بسیرا ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہاتھوں میں جھریاں پڑ گئی ہیں، مگر وہ سنہری اسپنج آج بھی ویسا ہی نیا اور چمکدار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جس دن میں مروں گا یہ اسپنج میرے ساتھ دفن نہیں ہوگا، بلکہ یہ واپس اسی کوہکاف میں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ میری وصیت یہی ہے کہ میری قبر پر کوئی کتبہ نہ لگایا جائے، بس ایک پیالہ پانی کا رکھ دیا جائے تاکہ پرندے پئیں اور دعائیں دیں، کیونکہ میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ اصل جادو اسپنج میں نہیں تھا، اصل جادو نیت میں تھا، اور اصل بادشاہت تخت پر بیٹھنے میں نہیں بلکہ کسی کے کام آنے میں ہے۔ آج بھی جب ملتان میں سخت گرمی پڑتی ہے اور لو چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں گرمی بہت ہے، مگر میں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شاید کہیں بادلوں کے اوپر وہ سفید گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اس کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں سورج کی تپش کو مات دے رہی ہیں۔ یہ تھی میری کہانی، ایک معمولی گاڑی دھونے والے کی کہانی جس نے غیر معمولی دنیا کا سفر کیا، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو ہر جمعرات کو دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔